السلام علیکم ناظرین نون لیگ کے مفتاح اسماعیل نے انتخابی نتائج پر کافی سوالات اٹھائے اور انہوں نے کافی بڑے انکشافات کیے، اور ان کا کہنا تھا کہ میرے عزیزوں کارب اور میرے دوستوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ ڈالا ہے۔ آئیے پہلے مفتاح اسماعیل کی گفتگو سنتے ہیں اور اس پر مزید بات کریں گے۔ یہ سارا الیکشن ہوا ہے، ہاؤ ڈو یو سی اٹ؟ کین یو ٹرسٹ اٹ؟ طرح جو ٹی وی پہ رات کو جیتے ہوئے کینڈیڈیٹس کو آخر میں ہارے ہیں، سلمان اکرم راجہ کے ایگزامپل ہے مثال کے طور پہ، کہ جو کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس فارم 45 رکھے ہوئے ہیں جس میں میری 80,000 کی لیڈ ہے، تو اب وہاں پہ ایک جگہ آپ کہہ رہے ہیں کہ 80,000 کی لیڈ ہے، ان کے پاس فارم 45 ہیں جو سائن شدہ ہیں پیپر پہ، اور پھر پیپر پہ آپ 47 پہ ان کو ہرا دیتے ہیں، تو یہ بڑی عجیب سی بات ہے۔ ریزلٹس یہ ہیں کہ جو رات کو بھی نظر آ رہے تھے کہ پی ٹی آئی کا ووٹر نکلا ہے کل باہر، جو بھی مسائل تھے، جو بھی بندش تھی، لیکن پی ٹی آئی کا ووٹر نکلا ہے اور مسلم لیگ کا ووٹر نہیں نکلا ہے۔ اور لاہور میں جو ریزلٹ پی ٹی آئی والوں نے دے دیے ہیں، کمال کر دیا ہے۔ تو اور ناٹ جسٹ لاہور، سچی بات ہے کہ خیبر سے لے کے کراچی تک پی ٹی آئی کا ووٹر نکلا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ کراچی کے اور لاہور کے ریزلٹس بڑی دیر سے آئے ہیں۔ مجھ سے کوئی پوچھ رہا تھا تو میں نے کہا کیونکہ یہ گاؤں ہیں، دور دراز کے علاقے ہیں، کراچی لاہور میں ٹرانسپورٹ نہیں ملتی، کمیونیکیشن کا مسئلہ ہے، تو اس لیے وہ آر او آفس تک پہنچنا، لاہور وغیرہ میں راستے خراب ہیں اس لیے نہیں ملتا ہے۔ اور پشین کے اندر اور انٹیریئر سندھ کے ووٹ وہ جو ہیں وہ جلدی آ رہے تھے۔ تو اب مطلب یہ جو میاں نواز شریف کا آپ نے دیکھ لیا، وہ جو یاسمین راشد صاحب سے جیتے ہیں، ادھر جماعت اسلامی کو، جے یو آئی کو اور پیپلز پارٹی پارلیمنٹرین کو ایک ووٹ بھی نہیں ملا ہے۔ 22 لوگوں میں سے صرف 4 لوگوں کو ووٹ ملے ہیں، باقی سب کو 0 ملے ہیں۔ تو اب یہ تو مذاق ہو رہی ہے سر۔ مجھے تو اب سچی بات ہے کہ مطلب کیونکہ یہ جو آپ لوگوں کے چینل سے دکھا رہے تھے کہ 2-3% ہی تھا، لیکن 2-3% کے اندر بہت جگہوں پہ، یا پنجاب کی بیشتر جگہوں پہ، کے پی میں تقریباً ہر جگہ پہ پی ٹی آئی آگے تھا۔ اس کے بعد جب 10-15% پہ آئے تو ان کی لیڈ بڑھ گئی۔ اس کے بعد وہ اچانک ان کا ہار جانا تھوڑا سا مطلب حیرت، لیکن اگر آپ جمہوریت میں مانتے ہیں اور جمہور کی رائے کو تو تسلیم کرنا ہمارے لیے ضروری ہے نا۔ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ شاید جمہور کی رائے جو تھی وہ یہ نہیں ہے جو فارم 47 دکھلا رہے ہیں، تو آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ خان صاحب آپ کو اچھے لگتے ہوں یا نہیں لگتے ہوں، لیکن پاکستان کی ایک جو قوم ہے اس نے کافی جگہوں پہ کراچی سے لے کے خیبر تک ووٹ دیا ہے عمران خان کو۔ تو اب عمران خان نہیں تو چلو گور خان کو لے کے بیٹھ جاؤ، مطلب اس کے پاس ایسا تو نہیں ہے کہ سارے لوگ انریزنیبل ہیں۔ آپ کچھ نہ کچھ اس کا اب مطلب مجھے بتائیں کہ کوئی آگے راہ تو نکالیں گے نا۔ آج اسٹاک مارکیٹ گری ہے، انسرٹنٹی ہے، آپ کی معیشت کے مسائل ہیں، آپ کو آئی ایم ایف میں جانا ہے، آپ کو ریفارمز کرنے ہیں، آپ کو نجکاری کرنی ہے، تو کب لے کے بیٹھیں گے؟ کل یہ ہوا ہے، میں بھی ووٹ ڈالنے گیا تو مجھے یہ آئیڈیا نہیں تھا۔ ہمارے حلقے سے ایک صاحب کھڑے ہوئے تھے، حلیم عادل شیخ، پی ٹی آئی کی طرف سے۔ وہ صاحب تھے جنہوں نے کیپٹن صفدر کے خلاف ایف آئی آر کٹوانے کے اندر وہ کام کیا تھا جب وہ نعرے لگا رہے تھے، اور وہ مطلب ان کا کوئی ایسا ماضی بھی کوئی بہت زیادہ شفاف نہیں ہے۔ اس کے باوجود بھی جتنے لڑکے لائن میں کھڑے تھے، میں دیکھ رہا تھا کافی ینگ لڑکے آئے ہوئے تھے، اس سارے کے سارے پی ٹی آئی کو ووٹ دے رہے تھے۔ میرا ایک دوست دبئی سے آیا ہے، اس نے کل پی ٹی آئی کو ووٹ دیا ہے۔ اس کو یہ نہیں نام پتا تھی، میں 3 دن پہلے کی بات بتا رہا ہوں کہ اس کو نام نہیں پتا تھی۔ میں نے بتایا اس کو کہ اس لڑکے کا نام کیا تھا، خرم شیر زمان۔ اس کو سمبل بھی نہیں پتا تھی، لیکن اس کو یہ پتا تھی کہ اس نے پی ٹی آئی کو ووٹ دینا ہے۔ تو ایک دیکھیں، یہ اس بار عمران خان کو ووٹ ملا ہے، جس وجہ سے بھی ووٹ ملا ہے، مہنگائی کی وجہ سے، جو بھی وجہ سے ملا ہے، لیکن ووٹ اس کو ملا تھا اکراس پاکستان۔ کراچی کے اندر بھی دیکھیں، مطلب کراچی یوز ٹو ووٹ ڈفرینٹلی دین پاکستان، بٹ سچی بات ہے کہ اب کراچی کے اندر بھی آپ دیکھیں، سیریسلی میں آپ کو بتاؤں کہ ایک میمن سیٹ جا رہا، اس کے پشتون ڈرائیور کے ساتھ دونوں جا کے ایک ہی آدمی کو ووٹ دے کے آ رہے تھے۔ میں نے جانتا ہوں کہ میرے دوستوں کی بیگمات نے اور کتنے نے ووٹ دیا، میں نے تو نہیں دیا پی ٹی آئی کو ووٹ، میں اعلان کہہ رہا ہوں، لیکن مطلب ووٹ پڑا ہے، ان کو ایسا نہیں کہہ سکتے کہ ووٹ نہیں پڑا ہے۔ اور عام پاکستانی جو ہے وہ اس وقت پاکستان کے حالات سے خوش نہیں ہے، تو اس نے کہا کہ نہیں، میں خوش نہیں ہوں، اور میں جس طرح ملک چل رہا ہے اس سے خوش نہیں ہوں، تو مجھے تبدیلی چاہیے۔ اور یہ بات تھی۔ پی ایم ایل این جو ہے وہ 2013 سے 2016 کی بات کرتی رہی، 2017 کی بات کرتی رہی، مگر پی ایم ایل این نے 2022-23 میں جو پرفارمنس تھی اس کی بات نہیں کی، لیکن عوام کو تو وہی یاد ہے کہ جو آپ نے 1.5 سال میں کیا ہے۔ تو پھر اس کے بعد